وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله كان الله له صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں کو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکی میں ہے باراتی پرخار وادیے ہیں، مشکی میں ہے باراتی پرخار وادیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مائک آپریٹر صاحب تھوڑا سا اس کا آواز کھول دیجئے، اور کھینچ کے بولنا پڑ رہا ہے، ہارن نہیں چل رہا ہے نا، ہارن نہیں چل رہا۔ حضرات گرامی وقار، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ہارن کبھی کبھی پکڑتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ علی جناب محمد سنور علی صاحب قبلہ کی دختر نیک اختر کی شادی خانہ آبادی کے تعلق سے منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ بیٹھنے کی، سننے کی، سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور کل جو شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے میں پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر ہم اور آپ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام حضور اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت کے صرف 3 شعر آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ لمیاتی نظیروں کو فی نظر، واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لمیاتی نظیروں کو فی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، لمیاتی نظیروں کو فی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت جگ راج کو تاج تیرے سر سوئے، تجھ کو شہید دوسرا جانا. آخری شعر ملاحظہ فرما لیں. ارشاد اللہ. بس خام خام نوائے رضا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری، ارشاد سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. حضرات گرامی وقار، میں نے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لباس ہیں. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ازدواجی زندگی کو گزارنے کا سبق پیش کر رہا ہے. جب میں نے اس آیت کی تفسیر کو پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ آخر ایک مرد ایک عورت کا لباس کیسے بن سکتی ہے اور ایک مرد ایک عورت کا لباس کیسے بن سکتا ہے. تو آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں. ہم اور آپ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، نہانے کے بعد پانی وغیرہ جذب کر کے ہم اور آپ لباس پہنتے ہیں. تو وہ لباس ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر اگر کوئی کمی ہو، اگر کوئی عیب ہو، وہ چھپا لیا کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے عیب کو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا بلکہ چھپا لیا کرتا ہے. لباس کا کام ہوتا ہے عیب کو چھپا لینا. اور آپ دیکھ رہے ہیں مولانا مہتاب صاحب صبری پہنے ہوئے ہیں. یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اس لیے پہنے ہوئے ہیں تاکہ یہ
सर्दी से बच जाएं। जब सर्दी का जमाना करीब आ रहा है तो हम और आप सर्दी से बचने के लिए उनका लिबास इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही सर्दी का जमाना खत्म हुआ, गर्मी का जमाना करीब आता है, हम उसे उतार करके हम और आप सूती लिबास पहनते हैं, कॉटन का लिबास पहनते हैं, इसलिए कि वो गर्मी से हमें और आपको बचाया करता है और हमें और आपको राहत बख्शा करता है। बेशक बेशक। और जब गर्मी के महीने के बाद, गर्मी के मौसम के बाद जब बरसात का महीना आता है तो हम और आप छतरी का इस्तेमाल करते हैं। हम और आप छतरी का इस्तेमाल करते हैं, वाटर प्रूफ लिबास का इस्तेमाल करते हैं, रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं। तो मुसलमानों, हम उस वक्त बरसात के पानी से होने वाली बीमारियों से महफूज हो जाया करते हैं। पता ये चला, एक लिबास हमारे और आपके ऐब को छुपा रहा है, एक वो लिबास है जो हमें गर्मी से बचा रहा है, एक वो भी लिबास है जो हमें और आपको सर्दी से बचा रहा है, एक लिबास वो है जो हमें और आपको बरसात के पानी से बचा रहा है, और एक लिबास वो होता है कि हमें और आपको जीनत बख्शा करता है। बेशक बेशक। शादी में चले गए बारात, हजरत बारातियों की अजीब हालत होती है। जी जी। एक मर्तबा एक खान साहब बोले, हजरत आपको बारात चलना। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हमको आगे वाली सीट पर बिठा दिया। हजरत आप आगे बैठिए, अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा। इतने में एक तुर्रम खां पहुंचे शूट बूट में, और पहुंचे तो बोले, हजरत एक काम कीजिए, आप पीछे बैठ जाइए। हमने कहा क्यों? कहा कि देख नहीं रहे हैं आप कि मैं शूट बूट में हूँ, किरिच टाइट है, मैं अगर पीछे बैठूंगा तो हमारी किरिच टूट जाएगी, लिहाजा आप एक काम कीजिए, आप पीछे बैठ जाइए। हमने कहा ठीक है भैया। हमारी किरिच टेढ़ी हो जाए ये उन्हें गवारा था, लेकिन उनकी किरिच टूट जाए ये गवारा नहीं था। ये गवारा नहीं था। तो पता चला किरिच का टाइट होना, किरिच का सीधी होना, ये हमारे और आपके इज्जत में इजाफा किया करता है। तो पता चला एक लिबास हमारे ऐब को छुपा रहा है, एक लिबास वो है जो हमें जीनत बख्श रहा है, एक लिबास वो है जो हमें सर्दी गर्मी बरसात में राहत पहुंचाया करता है। बस यही मिसाल आप याद कर लीजिए, एक औरत का एक मर्द के साथ जब रिश्ते निकाह हो जाए, दोनों आपस में एक दूसरे के लिबास बन करके रहे। अगर वो लिबास बन करके एक दूसरे के रहेंगे तो जानते हो, जब दोनों आपस में एक दूसरे के लिबास बन करके रहेंगे, मियाँ बीवी को आराम पहुंचाएगा, और औरत अपने शौहर को आराम पहुंचाती हुई नजर आएगी। वो उसे आराम पहुंचाएगा, वो उसे आराम पहुंचाएगी, वो उसके पर्दे का ख्याल करेगी और वो उसके पर्दे का ख्याल करेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जो शख्स दुनिया के अंदर किसी मोमिन के ऐब को छुपा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उसके ऐब को छुपा लेगा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अल्लामा असरार साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरामी वकार, सबसे पहले शादी किसकी हुई? बाबा आदम की हुई। कहाँ हुई? जन्नत में हुई। बाबा आदम को क्या कमी थी जन्नत में? कुछ नहीं। जन्नत के मेवे खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, जहां मन चाहा वहां चले गए, लेकिन मन नहीं लग रहा। रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये भी जन्नत में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो रब ने इरशाद फरमाया, आदम जन्नत में जिस चीज की ख्वाहिश करो तुम्हें मिल रही है, मेरी जन्नत में कमी किस चीज की है? कहा बस
مجھے تنہائی محسوس ہو رہی ہے، کاش میرا کوئی ساتھی بنا دیتا۔ تو رب نے جنت میں ایک لمحے کے لیے آدم کو سلا دیا، سوئے۔ رب نے فرشتے کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی کو نکال کر کے لاؤ۔ آپریشن ہوا، آدم کو پتا نہیں، ٹیڑھی ہڈی کو نکال لیا گیا، پسلی کی پتا نہیں۔ رب کے حضور فرشتے نے حاضر کر دیا، رب نے فرمایا کن ہو جا۔ ارے بولو بھیا، رب نے فرمایا ہو جا۔ رب کا کن کہنا ہی تھا کہ وہ بائی پسلی کی ٹیڑھی ہڈی ایک حسین و جمیل خاتون کی صورت اختیار کر لے گئی، جنہیں حوا کا نام دیا گیا۔ بے شک حق ہے۔ اور جب بابا آدم سو کر کے اٹھے نا تو کیا دیکھا؟ سامنے ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے دیکھا ویسے ہی دل و جان سے عاشق ہو گئے، اور جب عاشق ہو گئے بات کرنا چاہا، ملاقات کرنا چاہا، رب نے ارشاد فرمایا اے آدم ابھی چھو نہیں سکتے۔ کہا مولا تو نے میرے جسم سے انہیں بنایا ہے، یہ ہماری منگیتر ہے، انہیں چھو کیوں نہیں سکتا؟ کہا جب تک تمہارا ان کے ساتھ نکاح نہیں، جب تک شادی نہیں تب تک کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ اب آج کل کا نوجوان بات لگی نہیں حضرت، ہاں وہ جی پیچھے چلا گیا، پائپ جی آ گیا، پتا چلا ادھاٹن بھی ہو گیا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں تمہیں اس بات کی تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک تمہارا رشتہ نکاح نہ ہو جائے تب تک تم اپنے ہونے والی بیوی سے نہ تو بات کر سکتے ہو نہ ہی ملاقات کر سکتے ہو۔ بابا آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جلدی سے نکاح ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کا جنت میں کس نے نکاح پڑھایا؟ رب نے۔ اور جب شادی ہو گئی تو بابا آدم ان سے بات کرنے لگے، لیکن جیسے ہی قریب گئے رب نے پھر منع کر کہا مولا اب کیا ہے؟ کہا مہر کو ادا کر دو۔ قاری غفران صاحب سن رہے ہیں نا؟ جی جی، مہر کو ادا کر دو۔ کہا مولا جنت تیری ہے، جنت میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، یہاں میرا نہیں ہے، مہر کس چیز کی ادا کروں؟ بہت خوب بھائی، بہت خوب ماشاءاللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا اے آدم جن کے صدقے میں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، بے شک بے شک، جن کے صدقے میں میں نے زمین و سما کو بنایا ہے، مکین و مکا کو بنایا ہے، عرش و کرسی کو بنایا ہے، لوح و قلم کو پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نبی پر تم 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو۔ بے شک بہت خوب واقع ہے، مہر ادا ہو جائے گی، بے شک۔ بہت کتنی مرتبہ؟ ایک روایت میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، ایک روایت میں 10 مرتبہ کا ذکر ہے، ایک میں 17 مرتبہ کا ذکر ہے۔ کہا درود پاک پڑھ دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اب آدم علیہ السلام نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، مکمل 10 مرتبہ پڑھ دیا۔ پتہ یہ چلا وجہ تخلیق انسانی کا باعث نبی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جو لوگ نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں وہ قسمت والے ہیں کہ نبی کے صدقے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور نبی کے صدقے میں نبی کی شفاعت ان کے اوپر واجب ہوگی، اور رب کا فضل ہوگا، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
سنت علماء اہل سنت علامہ اسرار صاحب کی بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو میرے امام نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. حضرات گرامی وقار حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی ہی سے کیوں رب نے آپ حضرت حوا کو پیدا کیا؟ داہنے پسلی سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی اچھا کام کرو تو داہنی طرف سے، پانی پیو داہنے ہاتھ سے داہنی طرف سے، کھانا کھاؤ داہنے ہاتھ سے. کسی اچھے کام کا جب آغاز کرنا ہو تو داہنی طرف سے کرو. لیکن جب رب نے جنت میں حضرت حوا کی تخلیق فرمائی تو بابا آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے کیوں؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے تھوڑی سی عقل دیا ہے. مطلب کیا بول رہے ہیں؟ میرا ہر کام حکمت والا ہے. میں نے آدم کے بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے حوا کو اس لیے پیدا کیا کہ جو بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہے وہ دل سے زیادہ قریب ہوتی ہے. بہت خوب ماشاء اللہ. اور جو دل سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس چیز سے انسان زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، اس انسان سے ایٹومیٹک محبت پیدا ہو جاتی ہے. میں نے اس لیے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم کو حوا سے اور حوا کو آدم سے پیار ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی تو بتا دینا. نہیں ماشاءاللہ چتاونا سے پاتی دور نہیں. مچل کے بولے اب جب تک رب نے چاہا حضرت دونوں جنت میں. واقعہ بہت لمبا ہے مختصراً بیان کریں. جب رب نے چاہا تو آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے کہا ایک کام کرو جنت میں رہو، میوہ کھاؤ، مشری کھاؤ، پھل فروٹ کھاؤ، سیب سنترا انگور انار کھاؤ، لیکن گندم نہ کھانا. لیکن ایک طرف رب فرما رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک طرف منع کر دیا، ایک طرف ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین پر اپنا نائب آدم کو بنا کر بھیجنے والا ہوں، اور جب تک بابا آدم گندم نہیں کھائیں گے تب تک زمین پر نہیں آئیں گے. بہانا ہوا حضرت، اللہ کی حکمت ہوئی. ایک طرف روک دیا اور دوسری طرف فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کو گندم نہ کھائے، لیکن ابلیس جنت میں داخل ہوا اور اس نے سوچا کہ بابا آدم کا نہ مانی لاوا حوا ایک مہکائی چاہیے کہ جلدی بھاگ جائیے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں حضرت، دنیا کا پھل ان کے سامنے رکھ دیجیے وہ نہیں کھائیں گے. میاں پہیتی پور جانے لگے، ہمارے تائیں لائے تو اپنی اماں چپکے سے لائے، باہر بوڑھی اماں نہ دیکھ رہے تھا. خوب لکوائے کے خوب چروائے کے لائے کہیں کاؤ لائی
कहा वो चाट समोसा चाउमीन और का नहीं था। लेकिन आए मुसलमानों सुनो, अगर आप अपनी बीवी के लिए ये सब साजो सामान ला रहे हो, माँ को कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसी वक्त अगर तुमने नबी की हदीस को पढ़ लिया होता या उलमा की ज़बानी सुन लिया होता कि माँ को मोहब्बत की निगाह से एक मरतबा देखना एक हज मकबूल का सवाल है, माशाल्लाह बहुत तो शायद है कि आप अपनी माँ को फरामोश ना करते। जहाँ पे आप उनके लिए, अपनी बीवियों के लिए कुछ खाने के सामान ला रहे हो, माँ के मुंह में दांत नहीं है, कम से कम कोई नरम चीज उनके लिए भी लेके चले आया करो। अगर वो खा लेगी और दिल से दुआ निकल गई ना, तो दुनिया भी कामयाब है और उखबा भी कामयाब है। अच्छा, मौलाना साहब से सुन लिए कि माँ को खिलाओ और बाप कहाँ गए? बाप वैसे टुकुर टुकुर ताके ऐसा भी नहीं है कि माँ को आपने राजी कर लिया, आप जन्नती हो गए। अगर माँ सरापा जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप क्या है? जन्नत का दरवाजा है। जब तक दरवाजा न खुले तब तक जन्नत में ना जाए। नहीं जा सकते। इसलिए मेरे आका की हदीस है, वो शख्स जलीलो रुसवा हो जाए जिसके माँ बाप बुढ़ापे के आलम में मिलाए या उन दोनों में से एक, और उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल कर सका। अपने माँ बाप की खिदमत करो, जन्नत तुम्हारे कदमों में होगी। इसीलिए एक शेर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाए। कि दे रहा हूँ ये पैगाम भाई, घर करोगे तो राहत मिलेगी। कि माँ की खिदमत सदा करते रहना, माँ के कदमों में जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत सदा करते रहना, माँ के कदमों में जन्नत मिलेगी। अब आइए जरा देखा जाए, शैतान ने हव्वा को बहकाया। अरे अल्लाह ने इसलिए मना किया कि उसमें ज्यादा मजा है। चढ़ा दिया, जैसे आजकल आदमी गुलूई चढ़ा दियो के बाद तो कोई अंजाम चढ़ाए वाला चर्चा। हजरत हव्वा जब इतना सुनी तो उनके समझ में जल्दी आ गया, समझ में आ गया कि हाँ इसमें ज्यादा मजा है। क्या किया? गंदम के 3 दाने तोड़े, कितना? 3, 2 अपने लिए और 1 बाबा के लिए। लेकिन जैसे नीयत वैसे बरकत, जैसे नीयत वैसे होकर। हाँ, तो जैसे ही 2 दाना इन्होंने दांत के तले दबाया ना, एक से पानी निकला और दूसरे से खून निकला। लेकिन जब बाबा आदम ने खाया तो शहद से ज्यादा मीठा, हृदय से ज्यादा जायकेदार। अब दोनों ने जब खा लिया तो आदम ने क्यों खाया जानते हैं?